بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں علم عالم ود عباسی۔ آج ہم حدیث نمبر 256 سے کچھ آگے پڑھتے ہیں۔ اس کے بارے میں جو اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہائے، ہم سے ابو نعیم فضل بن وکین نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے معمر بن یحییٰ بن سام نے روایت کیا، کہا کہ ہم سے ابو جعفر محمد باقر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے جابر نے بیان کیا کہ میرے پاس تمہارے چچا کے بیٹے، ان کی مراد حسن بن محمد ابن حنفیہ سے تھی، آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ جنابت کے غسل کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 چلو پانی لیتے اور ان کو اپنے سر پر بہاتے تھے، پھر اپنے تمام بدن پر پانی بہاتے تھے۔ حسن نے اس پر کہا کہ میں تو بہت بالوں والا آدمی ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال تم سے زیادہ تھے۔ اسی طرح حدیث نمبر 257 ہے، اس بیان میں کہ صرف 1 مرتبہ بدن پر پانی ڈال کر اگر غسل کیا جائے تو کافی ہوگا۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد الواحد نے عمش کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے سالم بن ابی الجعد سے، انہوں نے قریب سے، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھوئے، پھر پانی اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر زمین پر ہاتھ رگڑا، اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہا لیا اور اپنی جگہ سے ہٹ کر دونوں پاؤں دھوئے۔ حدیث نمبر 258 ہے، اس بارے میں کہ جس نے حلاب سے یا خوشبو لگا کر غسل کیا تو اس کا بھی غسل ہوگا۔ محمد مثنیٰ نے ہم سے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو عاصم ضحاک بن مخلد نے بیان کیا، وہ حنظلہ بن ابی سفیان سے، وہ قاسم بن محمد سے، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل جنابت کرنا چاہتے تو حلاب کی طرح ایک چیز منگاتے، پھر پانی کا چلو اپنے ہاتھ میں لیتے اور سر کے داہنے حصے سے غسل کی ابتدا کرتے، پھر بائیں حصے کا غسل کرتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے بیچ میں لگاتے تھے۔ حدیث نمبر 259 ہے، اس بیان میں کہ غسل جنابت کرتے وقت کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا چاہیے۔ ہم سے محمد بن حفظ بن غیاث نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے میرے والد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عمش نے، کہا مجھ سے سالم نے قریب کے واسطے سے، وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کہا ہم سے میمونہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کو دائیں ہاتھ سے بائیں پر گرایا، اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑ کر اسے مٹی سے ملا اور دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے کو دھویا اور سر پر پانی بہایا، پھر اس طرف ہو کر دونوں پاؤں دھوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رومال دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پانی کو خشک نہیں کیا۔ حدیث نمبر 216 ہے، اس بارے میں کہ گندگی پاک کرنے کے بعد ہاتھ مٹی سے ملنا تاکہ وہ خوب صاف ہو جائیں۔ ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عمش نے بیان کیا سالم بن ابی الجعد کے واسطے سے، انہوں نے قریب سے، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل جنابت کیا تو پہلے اپنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے دھویا، پھر ہاتھ کو دیوار پر رگڑ کر دھویا، پھر نماز کی طرح وضو کیا
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غسل سے فارغ ہو گئے تو دونوں پاؤں دھوئے۔ آج ہم نے حدیث نمبر 216 تک پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی اور پڑھنے کی سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔